أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العلي العظيم. درود محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سامعین محترم، جہاں سے بھی آپ یہ پروگرام فیس بک کے ذریعے سے آپ ہمارے ساتھ شامل ہیں، اس پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی مجلس بھی انشاءاللہ مجلس تحریم کے حوالے سے ہی ہے، اور ریسنٹلی ہمارے جو کمیونٹی میں جو بھی بزرگان فوت ہوئے ہیں ان کے حوالے سے ان کے سال ثواب کے لیے یہ پروگرام پھر سے منعقد کیا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ پروگرام کا فارمیٹ انشاءاللہ کل کی طرح ہی رہے گا کہ انشاءاللہ منقبت پہلے میں پیش کروں گا، پھر جناب سید وجیہ الحسن نقوی صاحب میرے بعد منقبت یا مرثیہ پیش کریں گے، اور پھر قبلہ مولانا جعفر مہدی صاحب انشاءاللہ پروگرام کو یہاں سے مجلس کو آگے لے کر چلیں گے انشاءاللہ۔ آپ سب سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھ دیں، اور پھر انشاءاللہ ایک منقبت آپ کے پیش خدمت انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تو بڑی سخی ہے فاطمہ، 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 کہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ، کہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ۔ ارے مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، کہ مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، تب کہیں ملی ہے فاطمہ، تب کہیں ملی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، کہ اختیار کن کے باوجود، اختیار کن کے باوجود
چکی پیستی ہے فاطمہ چکی پیستی ہے فاطمہ چکی پیستی ہے فاطمہ چکی پیستی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ کہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ کہ لاڈ میں خدیجہ کہتی تھی کہ لاڈ میں خدیجہ کہتی تھی رب کی لاڈلی ہے فاطمہ رب کی لاڈلی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو لا الہ جھومنے لگا لا الہ جھومنے لگا تو لا الہ جھومنے لگا سجدہ کر رہی ہے فاطمہ سجدہ کر رہی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ ارے جاؤ گے جنا میں کیسے تم جنت میں کیسے جاؤ گے ارے جاؤ گے جنا میں کیسے تم در پہ ہی کھڑی ہے فاطمہ در پہ ہی کھڑی ہے فاطمہ ارے جاؤ گے جنا میں کیسے تم جاؤ گے جنا میں کیسے تم در پہ ہی کھڑی ہے فاطمہ در پہ ہی کھڑی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ ارے تو سن کو چھوڑ مرتبے کو دیکھ ارے سن کو چھوڑ مرتبے کو دیکھ نوح سے بڑی ہے فاطمہ نوح سے بڑی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ اور بالخصوص مجھے یہ شعر ذاتی طور پر پسند ہے تو آئے ہیں حسن بوقت ظہر آئے ہیں حسن بوقت ظہر عصر پڑھ رہی ہے فاطمہ عصر پڑھ رہی ہے فاطمہ ارے آئے ہیں
حسن بوقت ظہور، ارے آئے ہیں حسن بوقت ظہور، عصر پڑھ رہی ہے فاطمہ، عصر پڑھ رہی ہے فاطمہ، تو روٹی تیرے ہاتھ کی پکی، ارے روٹی تیرے ہاتھ کی پکی، عرش تک گئی ہے فاطمہ، عرش تک گئی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی، ارے تو بڑی سخی ہے فاطمہ، ارے تو بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، محمد والے محمد بلندر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاء اللہ، اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ماشاء اللہ۔ جی وجی بھائی آپ بسم اللہ اپنا کلام پیش کریں۔ محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل ابو طالب کا بیٹا، ابو طالب کا بیٹا، ابو طالب کا بیٹا، ابو طالب کا بیٹا۔ بھائی ذیشان اگر آپ ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں تھوڑا سا روحانیت پیدا ہو جائے گی۔ ابو طالب کا بیٹا، ابو طالب کا بیٹا، ابو طالب کا بیٹا، ابو طالب کا بیٹا، فضیلت کا مینارہ، ابو طالب کا بیٹا، فضیلت کا مینارہ، ابو طالب کا بیٹا، غدیر خم کا دھولا، ابو طالب کا بیٹا، غدیر خم کا دھولا، ابو طالب کا بیٹا، نسب کچھ ایسا پایا، نبی نے بیٹی دے دی، شب ہجرت جو سویا، خدا نے مرضی دے دی، شرف کا عرش معلا، ابو طالب کا بیٹا، ابو طالب کا بیٹا، ابو طالب کا بیٹا، ابو طالب کا بیٹا، ابو طالب کا بیٹا۔ اور جو ان کے ساتھ بغض رکھے گا ان کے لیے مفت مشورہ دینے جا رہا ہوں، جو ان سے بغض رکھے گا بڑی مشکل سے مرے گا، یہاں بھی ہاتھ ملے گا وہاں بھی ہاتھ ملے گا، جو ان سے بغض رکھے گا، جو ان سے بغض رکھے گا بڑی مشکل سے مرے گا، یہاں بھی ہاتھ ملے گا وہاں بھی ہاتھ ملے گا، ہے بخشش کا دروازہ ابو طالب کا بیٹا، ہے بخشش کا دروازہ ابو طالب کا بیٹا، ابو طالب کا بیٹا، ابو طالب کا بیٹا، میرا ایمان علی ہے، میری پہچان علی ہے،
زمانے والوں سن لو میرا سلطان علی ہے، میرا ایمان علی ہے، میری پہچان علی ہے، زمانے والوں سن لو میرا سلطان علی ہے، شہنشاہی کا ادارہ ابو طالب کا بیٹا، شہنشاہی کا ادارہ ابو طالب کا بیٹا، ابو طالب کا بیٹا، ابو طالب کا بیٹا، ابو طالب کا بیٹا، ابو طالب کا بیٹا۔ ہوئی جب ان کی ولادت بتوں کی آئی شامت، ہوئی جب ان کی ولادت بتوں کی آئی شامت، مقدر دین کا جاگا ملی کعبے کو طہارت، ہوئی جب ان کی ولادت بتوں کی آئی شامت، مقدر دین کا جاگا ملی کعبے کو طہارت، وقار خانہ کعبہ ابو طالب کا بیٹا، وقار خانہ کعبہ ابو طالب کا بیٹا، ابو طالب کا بیٹا، ابو طالب کا بیٹا۔ ملا جب مال غنیمت اکٹھا ہو گئی امت، مگر جب دین نبی کو پڑی ہے خون کی ضرورت، ملا جب مال غنیمت اکٹھا ہو گئی امت، مگر جب دین نبی کو پڑی ہے خون کی ضرورت، نکل کر سامنے آیا ابو طالب کا بیٹا، نکل کر سامنے آیا ابو طالب کا بیٹا، ابو طالب کا بیٹا، ابو طالب کا بیٹا، وہ نکلا خیمہ حق سے، بڑی توجہ، وہ نکلا خیمہ حق سے بنی ہاشم کا جیالہ، بتاتی ہے یہ جلالت بٹھا دو کتنا ہی پہرا، اٹھا لے جائے گا دریا ابو طالب کا بیٹا، اٹھا لے جائے گا دریا ابو طالب کا بیٹا، ابو طالب کا بیٹا، مکرر طالب کا بیٹا، ابو طالب کا بیٹا، ابو طالب کا بیٹا، فضیلت کا مینارہ ابو طالب کا بیٹا، غدیر خم کا دھولا ابو طالب کا بیٹا، بر محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ احسن، بہت اعلیٰ، ماشاءاللہ، بہت خوب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جزاک اللہ خیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، الصلاة والسلام والتحیة والإکرام على نبی المعید والرسول المسدد المصطفى العمجد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم،
كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. صلوات. اللهم صل على فاطمة وعبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومن و مومنات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج بھی مجلس ترحیم ہے، مجلس ایصال ثواب ہے۔ برادر سید آصف شاہ نے اپنے مرحومین کے لیے آج اس مجلس کا انعقاد کیا ہے۔ میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا، آپ کے اپنے مرحومین جو دنیا سے جا چکے ہیں، اور بالخصوص برادر سید آصف شاہ کے مرحومین، سید فضل حسین شاہ ان کے والد مرحوم، سیدہ نسیم اختر شاہ ان کی والدہ مرحومہ، سید سلطان محمود مرحوم، سید بدر منیر شاہ، سید مسعود شاہ مرحوم، اور اس فیملی کے جتنے دیگر مرحومین و مرحومات اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحياء منهم والأموات، طابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر۔ بار الہ، اس سورہ فاتحہ کے صدقہ میں، اس مجلس اعزا کے صدقہ میں، مؤمنین و مؤمنات جہاں کہیں اس مجلس کو سن رہے ہیں اس کے صدقہ میں، ہمارے ان ساعت کے صدقہ میں، ماہ مبارک رمضان کے صدقہ میں، اور اس کے دنوں، اس کی راتوں کے صدقہ میں، نور قرآن کے صدقہ میں، اہل بیت کے انوار کے صدقہ میں، ان مرحومین کے درجات بلند فرما۔ سید فضل حسین شاہ، سیدہ نسیم اختر، سید سلطان محمود، سید بدر منیر، سید مسعود شاہ اور اس خاندان کے دیگر مرحومین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے درجات بلند فرما، ان کی مغفرت فرما، ان کے قبروں پہ اپنی رحمت نازل فرما، ان کے پسماندگان کو ان کے لیے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ مومنین و مومنات دنیا میں جہاں کہیں پریشان حال ہیں، بار الہ یہ وقت دعا ہے، وقت افطار قریب ہو رہا ہے، بار الہ اس وقت کے صدقہ میں سب مومنین کو ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بالخصوص جو ایک بچہ مریض ہے ہماری اس کمیونٹی شیفیلڈ میں، اس کو تو شفا عطا فرما۔ بار الہ جو مؤمنہ مریضہ ہے جس نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے، اس مریضہ کو شفا عطا فرما۔ دنیا میں جہاں کہیں عالم انسانیت میں مریض ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ یہ جو موذی مرض ہے بار الہ جس سے عالم انسانیت پریشان ہے، اس موذی مرض سے عالم انسانیت کو نجات عطا فرما۔ زندگی ایسے گزارنے کی توفیق دے جیسے تو چاہتا ہے۔ ہمارا خاتمہ بالخیر بالایمان فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہماری اطاعات، عبادات، روزے، تلاوت قرآن، نماز شب، دعاؤں کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بار الہ ہم لیلۃ القدر کے قریب آ چکے ہیں، لیلۃ القدر ہمیں نصیب فرما۔ بار الہ یہ خاص رات ہے جس کا سال بھر انتظار ہوتا ہے، اس رات کو ہمیں جاگنے، اس میں عبادت کرنے، دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یہ بھی ایصال ثواب کی مجلس ہے تو یقیناً آج بھی موعظہ ہی ہوگا تاکہ اس مرحوم کو درجات بھی بلند ہوں۔ سید فضل حسین شاہ مرحوم جن کے یہ ایام ہیں برسی کے، اور اسی طرح ان کے دیگر خاندان کے دیگر مرحومین ہیں، ان کے اولاد نے ان کے ایصال ثواب کے اس مجلس کا انعقاد کیا ہے، تو یقیناً ہم ایسے مطالب آپ کے سامنے میں عرض کروں اور رکھوں جس سے مجھے بھی فائدہ ہو، آپ کو بھی فائدہ ہو۔ جب ہم زندگی میں عمل کریں تو پھر یہ ثواب کی شکل میں مرحوم تک پہنچے، کیونکہ ثواب وہی ہے، اجر اسی کے ملتا ہے جو قربتاً الی اللہ ہوتا ہے،
اور قربتاً اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اندر کمال پیدا کریں، نقص کو دور کریں، یہ ہے قربت الہی، کیونکہ وہ کمال مطلق ہے جس کے قریب ہونا چاہتے ہیں، وہ نقص سے مبرہ ہے، بے عیب ہے وہ. تو قربت کا مطلب ہی یہی ہے، یہ قرب معنوی جو ہے کہ ہم قریب ہیں اس کے، یعنی اگر جتنا ہم میں کمال پیدا ہوتا چلا جائے گا، جتنا ہم سے نقص دور ہوتا چلا جائے گا، ہم خدا کے قریب تر ہوتے چلے جائیں گے. اگر تو ان مجالس سے میرے اندر اور آپ سب کے اندر کوئی بھی نقطہ کمال پیدا ہو گیا ہے اور نقص دور ہو گیا ہے ہماری زندگیوں سے، تو پھر سمجھیں اس مجلس کا اجر ہے جس کا اجر پہنچے گا اس مرحوم کو. میں نے آیت مجیدہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، مشہور آیت ہے، اور 3 مرتبہ اسی آیت کے مفہوم کو، آیت کو تکرار کیا گیا ہے. کیا کل نفس ذائقۃ الموت، موت یقینی ہے، موت سے انکار نہیں ہے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس نے اس دنیا سے کچھ کرنا ہے، جانا ہے اپنے وقت مقرر پہ. کوئی بھی اس دنیا میں ہمیشہ رہا نہیں ہے، یہ دنیا فانی ہے، کسی کے ساتھ اس دنیا نے وفا نہیں کی ہے، اس دنیا سے ہم نے جانا ہے، یہ بات طے ہے. چاہے کوئی خدا کو مانے یا نہ مانے مگر موت کو مانتا ہے، چاہے کوئی نبی کو مانے نہ مانے مگر اس حقیقت موت سے انکار. زندگی بھی ایک حقیقت ہے، موت بھی ایک حقیقت ہے، لیکن بعد موت اختلاف ہوئے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں دنیا میں جنہوں نے زندگی دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، موت کو اینڈ سمجھتے ہیں، موت کو فنا سمجھتے ہیں. جو موت کو اینڈ سمجھتے ہیں، فنا سمجھتے ہیں، وہ اپنے جانے والوں کو یاد ہی نہیں کرتے. لیکن جو موت کو ایک وسیلہ سمجھتے ہیں کہ اگلی زندگی کی طرف، اصل زندگی کی طرف انسان منتقل ہو گیا ہے، وہ اپنے مرحومین کو یاد رکھتے ہیں، اور یقیناً ان کے مرحومین کی ارواح ان کے لیے وہاں سے دعا کرتی ہوں گی کہ کتنا اچھا ہے بیٹا، کتنی بیٹی اچھی ہے کہ اس نے مجھے یاد رکھا ہے، مجھے تحفہ بھیجا ہے. وہ بھی میں عرض کیا ہے پہلے بھی، مجلس حسین سے بہتر کوئی اور تحفہ ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ زندگی جو دنیا کی زندگی ہے، یہ آخرت سے کٹ کے نہیں ہے، بلکہ یہ آخرت سے ملی ہوئی ہے، بلکہ یہ آخرت کی کھیتی ہے. ہم جو کچھ یہاں کریں گے وہی آخرت میں پائیں گے. یعنی یہ نہیں ہے کہ آخرت جدا ہے، دنیا جدا ہے. بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ یہ میرا بزنس ہے، اس سے دنیا کا، آخرت کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ میری جاب کا مسئلہ ہے، یہ میرا بزنس کا مسئلہ ہے، یہ میری ذاتی زندگی کا مسئلہ ہے. دین علیحدہ ہے، دین مسجد ہے، دین نماز ہے، دین زیارت ہے. نہیں عزیزان من، ایسا نہیں ہے کہ دنیا کوئی علیحدہ چیز ہے اور آخرت علیحدہ چیز ہے. نہیں، یہ دونوں کا آپس میں ربط ہے. ہمیں دنیا میں بھیجا ہی اسی لیے گیا ہے کہ اس دنیا میں رہ کے اپنی آخرت بنائیں. چاہے آپ بزنس میں ہیں، وہ آپ کی دنیا بھی ہے، آپ کی آخرت بھی ہے. بلکہ اور لفظ بدل دوں، یہ دین آیا ہے تمہاری دنیا بھی سنوارنے، تمہاری آخرت بھی سنوارنے. اگر دین پہ عمل کرو گے دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. ایسا نہیں ہے کہ جو دین پہ عمل کرتا ہے وہ ناکام بزنس مین ہے، ایسا کبھی نہیں ہے کہ وہ ناکام ڈاکٹر ہے، نہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ ناکام ایک جاب کرنے والا ہے. نہیں، دین دار کی زندگی جو ہے یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، جو دنیا کا بھی خالق ہے، جو آخرت کا بھی خالق ہے. لہٰذا یہ دین اور دنیا میں فصل نہیں ہے، جدائی نہیں ہے، یاد رکھیے گا. دین اور دنیا ربط ہے آپس میں، اور بہت گہرا ربط ہے دین اور دنیا کا. اس دنیا میں جو کچھ کماؤ گے، جو کچھ تم کرو گے، اسی کا اجر آخرت میں ملے گا. نیکی کی ہے تو اس نیکی کا اجر ملے گا، اور اگر مرضی خدا کے خلاف کوئی کام کیا ہے تو اس کی سزا ملے گی آخرت میں. یعنی یہ دنیا عمل ہے، یہ دنیا امتحان ہے، رزلٹ آخرت میں ہے. اجر و ثواب جو مل رہا ہے وہ آخرت میں مل رہا ہے، جزا و سزا آخرت میں مل رہی ہے. تو معلوم ہوا کوئی شخص اگر اپنی دکان پہ بیٹھا ہے اور اگر اس نیت سے بیٹھا ہے کہ وہ رزق حلال کمائے اور اپنے بیوی بچوں کا نان و نفقہ دے، یا اس سے نیک کام کرے، صدقہ و خیرات کرے، اسے حج کرے، اس سے زیارات کرے، اس نیت سے اگر وہ کرسی اپنے بزنس کی کرسی پہ بیٹھا ہے، اپنی جاب پہ بیٹھا ہے، تو یہ عبادت لکھی جا رہی ہے.
فرشتے لکھ رہے ہیں کہ یہ ایسا ہے جیسے مجاہد میدان میں جا کے جہاد کر رہا ہے. نبی پاک مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، اصحاب کے مجمع میں بیٹھے ہیں کہ ایک انصاری نوجوان بیلچہ کندھے پہ رکھ کے اپنے کھیتوں کی طرف جا رہا، اور جب وہ واپس آیا اس نے پھر یہ منظر دیکھا، حدیث بیان ہو رہی ہے، قرآن بیان ہو رہا ہے، ایک حسرت سے دیکھا اور اپنے گھر چلا گیا. کسی نے وہاں سے کہا کاش یہ نوجوان بھی اپنی زندگی دنیا میں خرچ نہ کرتا، ہمارے پاس آ جاتا، بیٹھتا اور دین کی باتیں سنتا، آخرت کی باتیں سنتا. اس کی نگاہ میں بھی دین اور دنیا جدا تھے، آخرت اور دنیا کو جدا کر رکھا تھا. نبی پاک مسکرا کے فرماتے ہیں یہ تو نے کیا کہہ دیا؟ اگر تو یہ نیت سے جا کے کام کر رہا ہے کہ اپنا رزق حلال کمائے تو کیا ہے، وہ جہاد کر رہا ہے اللہ کے راستے میں. جیسے مجاہد جہاد کرتا ہے، اللہ اس کا ثواب جہاد کا ثواب لکھ رہا ہے. گویا وہ اللہ کے راستے میں اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے جہاد کرنے کے لیے میدان میں اترا ہوا ہے. اور اس کے مقابلے میں بے شک کوئی مسجد میں بھی ہو اور اگر اس کی نیت دنیا ہو تو وہ مسجد میں رہ کے دنیا کما رہا. تو فرق نہیں ہے، دین اور دنیا جدا نہیں ہے. یہ تھا آج کا پہلا مطلب کہ اس دنیا میں رہ کے ہم آخرت کما سکتے ہیں، اور آخرت کو کمانا ہی اسی دنیا میں ہے، آخرت بنانی ہی اسی دنیا میں ہے. وہاں کا زاد راہ اس دنیا سے لے کے جانا ہے جو ہمیں وہاں کام آنے والا ہے. لیکن ہم غفلت میں آ جاتے ہیں، ہم اس نفس کی غفلتوں میں سو جاتے ہیں، ہم شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں، اس دنیا میں دنیا کو آخرت سے جدا سمجھتے ہیں، اور دنیا کے ٹولز کے ذریعے سے دنیا ہی، یعنی مقصد دنیا کو دنیا کے لیے کما رہے ہیں. نہیں، دنیا میں عمل کرو آخرت کے لیے، دنیا کو طلب کرو آخرت کے لیے، نہ کہ دنیا کو دنیا کے لیے. دنیا ایک وسیلہ ہے، یاد رکھیے گا. اس وسائل سے ہم اپنی آخرت سنوار سکتے ہیں. اور آج کا جو اصل مطلب ہے جس کی طرف میں بڑھنا چاہتا ہوں، وہ مطلب یہ ہے، یا آج کا موضوع سمجھ لیں اس مجلس کا، وہ اطمینان قلب ہے. اس دنیا میں رہ کے ہمیں ایک پرسکون زندگی دین دے سکتا ہے. دین کے علاوہ کوئی اور شے ایسی نہیں ہے جو ہمیں سکون دے سکے. کون ہے ایسا جو نہیں چاہتا اس کی زندگی پاک ہو، طیب ہو، طاہر ہو، ٹینشن فری ہو؟ حقیقی اطمینان تو یہاں ہے ہی نہیں، یہ بھی عرض کر دو. اصل راحت کہ جس سکون کے بعد بھی اطمینانی نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کو سکون ہے، وہ اللہ نے جنت میں رکھا ہے. اس کے علاوہ کہیں پرماننٹ سکون نہیں رکھا ہے. لیکن پھر بھی نفس مطمئن اگر رکھنا چاہتے ہیں تو اللہ نے کچھ کام بتائے ہیں. اگر یہ کام کر لیں تو یہ دنیا بھی پرسکون زندگی گزر سکتی ہے. پہلے آئیے، کچھ چیزیں ایسی ہیں دنیا میں ہم اسے غلط جگہ پہ ڈھونڈتے ہیں. اللہ نے کچھ چیزوں کو کچھ جگہ پہ رکھا ہے، اس پلیس سے ڈھونڈی جا سکتی ہے. یعنی وہ جگہ جس زمین پہ جس جگہ پہ کوئی شے موجود ہے وہیں پہ ملے گی. اگر ہم اسے غیر مکان پہ ڈھونڈیں گے، کسی اور پلیس پہ ڈھونڈیں گے تو وہ شے وہاں سے ملنے والی نہیں. ہماری خواہش ہے کہ وہ شے ملے لیکن ہم صحیح جگہ پہ نہیں جا رہے. یہ بہت ہی خوبصورت حدیث ہے. میں آپ کے سامنے پوری حدیث پڑھتا ہوں اور پھر ان اشیاء کی طرف بڑھتے ہیں جن سے ہمارے دلوں کو سکون آ سکتا ہے. یہ زندگی میں اگر سکون چاہتے ہیں، مطمئن زندگی گزارنا چاہتے ہیں کہ زندگی میں پریشانیاں نہ ہوں، پرابلمز نہ آئیں، ٹینشن نہ ہو زندگی میں، تو میں آپ کو آج معصومین کے مدرسے سے ایک گلدستہ پیش کروں گا. ایسے پھول چنے ہیں اہل بیت کے اس باغ سے جو آپ کے سامنے میں لے کے آیا ہوں. لیکن پہلے وہ 5 چیزیں جنہیں ہم غلط جگہ پہ ڈھونڈتے ہیں انہیں کہاں پایا جا سکتا ہے. اوحى اللہ تعالی الی داؤد علیہ السلام، اللہ نے اپنے نبی داؤد کو وحی کی. یا داؤد، اے میرا نبی داؤد، انی وضعت خمسۃ فی خمسۃ، میں نے 5 چیزوں کو 5 جگہ پہ رکھا ہے. والناس یطلبونها فی خمسۃ غیرها فلا یجدونها، لوگ ان 5 کو اپنے جگہ پہ نہیں ڈھونڈتے، کسی غیر جگہ سے ڈھونڈتے ہیں. جب غیر جگہ پہ ڈھونڈتے ہیں تو وہ پاتے نہیں ہیں ان 5 چیزوں کو. کون سی 5 چیزیں کس جگہ پہ ہیں اور ہم کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ وضعت العلم فی الجوع والجحد،
حدیث کے الفاظ ہیں اللہ نے علم کو بھوک پیاس سختیوں میں رکھا ہے، اللہ نے علم کو کوشش میں رکھا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ راحت کے ساتھ علم حاصل ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ علم وراثتوں میں نہیں ملا کرتا کہ باپ عالم ہے، دادا ڈاکٹر ہے تو بیٹا ڈاکٹر بن جائے، ایسا نہیں ہے۔ محنت کرنا پڑتی ہے، جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے علم کو بھوک و پیاس میں رکھا ہے، میں نے علم کو جد و جہد میں رکھا ہے، کوشش میں رکھا ہے۔ انسان کوشش کرتا ہے تو پا لیتا ہے، بغیر کوشش کے علم نہیں آ سکتا۔ وَهُمْ يَطْلُبُونَهُ فِي الشَّبْءِ وَالرَّاحَةِ، لوگ اسے دولت کے ذریعے سے، لوگ اسے سیر ہو کے اور آرام میں آرامگی کے ساتھ اس کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں علم، فلا یجدونہ، نہیں پا سکتے علم کو۔ وضعت العز فی طاعتی وهم یطلبونہ فی خدمت سلطان، اللہ اکبر۔ حدیث ہے، کیا خوبصورت ہے۔ کون نہیں ہے جو چاہتا کہ اس کی عزت ہو؟ صاحب عزت ہر کوئی بننا چاہتا ہے نا۔ حدیث کے الفاظ ہیں میں نے عزت کو اپنی اطاعت میں رکھا ہے، میرے مطیع بن جاؤ، میرے عبد بن جاؤ، میرے بن جاؤ، یہ پوری کائنات تیری مطیع بن جائے گی۔ میرے عبد بن جا، میری بندگی کر، کائنات تیری بندگی کرے گی۔ وضعت العز فی طاعتی، اللہ فرما رہا ہے میں نے عزت کو اپنی اطاعت میں رکھا ہے۔ وَهُمْ يَطْلُبُونَهُ فِي خِدْمَةِ سُلطان، لوگ سمجھتے ہیں کہ بادشاہ کی خدمت میں عزت ہے، بڑے لوگوں کے ساتھ چمٹ جانے میں عزت ہے، میرا نام آ رہا ہے وزیر کے ساتھ، میرا نام آ رہا ہے منسٹر کے ساتھ، لہٰذا میری عزت ہو جائے گی۔ نہیں، اللہ کہتا ہے ہم نے عزت کو، العزت للہ جمیعا، عزت کا خزانہ میرے پاس ہے، میں جس کو چاہوں عزت دوں، جس کو چاہوں ذلیل کر دوں۔ وضعت العزت فی طاعتی، میں نے اپنی اطاعت میں عزت کو رکھا ہے۔ لوگ غلط جگہ پہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، صحیح ایڈریس بتا رہا ہے اللہ، ان چیزوں کا ایڈریس یہ ہے، عزت چاہتے ہو تو میری اطاعت کرو۔ فلا یجدونہ، کیسے پائیں وہ بادشاہوں کے درباروں میں؟ وضعت الغناء فی قناعت وهم یطلبونہ فی کثرت المال، اللہ اکبر، میری جان قربان ہو معصومین کے ان فرامین پہ، اس حدیث قدسی پہ۔ کیا خوبصورت حدیث ہے۔ میں نے تونگری کو قناعت میں رکھا ہے، میں نے غنا کو، اگر بے نیاز ہونا چاہتا ہے، کسی کا محتاج نہیں رہنا چاہتا، تو اپنے اندر قناعت پیدا کر لے تو غنی بن جائے گا۔ لوگ کثرت مال میں ڈھونڈتے ہیں کہ لوگ غنی بن جائیں گے، کثرت مال میں غنا نہیں رکھی ہوئی، قناعت خدا میں اللہ نے اپنی قناعت میں غنا کو رکھا ہے۔ بے نیاز ہو جاؤ گے اگر اس پہ توکل کر لو گے، اگر اس کے دیے پہ راضی ہو جاؤ گے، تم سب سے بڑے غنی کہلاؤ۔ مال میں، کثرت مال میں غنا نہیں ہے۔ وَوَضَعْتُ الرِّضَا فِي سَخَطِ النَّفْسِ وَهُمْ يَطْلُبُونَهُ فِي رِضَا النَّفْسِ، میں نے اپنی رضا کو، اللہ کہہ رہا ہے، اس نفس کی ناراضگی میں رکھا ہے، اور وہ اس نفس کو راضی کر کے مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اس نفس کو ناراض کرنا ہوگا۔ نفس چاہتا ہے کہ یہ پیسہ جو تو نے کمایا ہے یہ گھر میں رہ جائے، یہ بینک میں رہ جائے، مگر اگر اللہ کی رضا چاہتے ہو اس نفس پہ سختی کرنی پڑے گی، اس کو ناراض کر کے یہ پیسہ غرباء اور فقراء میں دینا پڑے گا، زکوٰۃ و خمس دینا پڑے گا۔ نفس چاہتا ہے کہ اچھی نیند سو جائے ساری رات، مگر رضا خدا میں اگر نفس کو ناراض کر کے صبح کی نماز پڑھ رہا ہے تو رضا الہی پا جائے گا۔ اور یہ ساری حدیث قدسی میں نے جس کے لیے پڑھی وہ یہ ہے، وضعت الراحت فی الجنہ، اللہ کہتا ہے میں نے راحت کو، آرام کو جنت میں رکھا ہے، سکون کو جنت میں رکھا ہے۔ وَهُمْ يَطْلُبُونَهُ فِي الدُّنْيَا فَلَا يَجِدُونَهَا، لوگ دنیا میں سکون ڈھونڈ رہے ہیں، دنیا ہے ہی جائے امتحان، میں نے اصل سکون نہیں رکھا دنیا میں، کیسے تمہیں ملے گا جب رکھا ہی نہیں ہے میں نے۔ وَضَعْتُ الرَّاحَةَ فِي الْجَنَّةِ، جنت میں میں نے اپنے
راحت کو رکھا ہے، سکون کو رکھا ہے. تو یہ وہ حدیث قدسی ہے جو ہمیں صحیح ایڈریس بتا رہی ہے کس چیز کو کہاں ڈھونڈنا ہے. لیکن بار الہ اس دنیا میں کوئی ہے چیزیں جو ہمیں سکون دے سکتی ہیں؟ اس ٹینشن، اس عجیب سا ماحول دنیا کا بنا ہوا ہے، ہر شخص پریشان ہے. کاروبار کے سلسلے میں کوئی پریشان ہے تو کوئی اولاد کے ہاتھوں سے پریشان ہے، تو کوئی شوہر اور بیوی کے ہاتھوں پریشان ہے، کوئی رشتہ داروں کے ہاتھوں پریشان ہے، کوئی اپنے ہاتھوں خود پریشان ہے. سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کیا جائے. اس دنیا میں پریشانی کے عالم میں بار الہ کوئی ایسی ٹیبلٹس ہیں، کوئی ایسا نسخہ ہے کہ ہمیں سکون آ جائے، اطمینان قلب آ جائے. کہا ہاں قرآن پڑھ. ہم نے اطمینان اور سکون کے نسخے رکھے ہوئے ہیں. الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ان کے دل مطمئن کس چیز سے ہوتے ہیں؟ اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کو یاد رکھنے سے. جب اس کے ساتھ متصل ہو جائے گا یہ دل تو سکون آ جائے گا. جب اس سے کٹ کے رہو گے دل کو سکون نہیں آ سکتا. اس لیے منافق و کافر کی زندگی میں کیسے سکون آ سکتا ہے؟ لاکھوں بلینئرز ہیں لوگ مگر رات کو نیند نہیں آتی، ٹیبلٹس لینا پڑتی ہیں اس لیے کہ اپنے مالک سے رشتہ توڑ دیا ہے، اپنا تعلق نہیں اس کا اس کے رب کے ساتھ. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سوائے ذکر خدا کے دلوں کو اطمینان کوئی اور چیز بھی دے سکتی ہے؟ نہیں دے سکتی. حضرت جناب زہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں ففرض اللہ، خطبہ فدق جا کے پڑھیے، ففرض اللہ ایمان تطہیرا من الشرک، اللہ نے ایمان کو رکھا ہے تاکہ تمہیں شرک سے پاک رکھے. اور اس کے بعد آخر میں سیدہ فرماتی ہیں وَالْعَدْلَ تَسْكِينًا لِلْقُلُوبِ، اللہ نے عدل کو فرض اس لیے کیا ہے تاکہ تمہارے دلوں کو سکون آ سکے. جہاں ظلم ہے وہاں سکون نہیں آ سکتا. اگر زندگی میں تم نے ظلم کیا ہے، کسی پہ بھی ظلم کیا ہے، اپنے پہ ظلم کیا ہے، ظلم علی الغیر کیا ہے، معصومین اور خدا پہ ظلم کیا ہے، تو نے معاشرے پہ ظلم کیا ہے، ظالم کو کبھی سکون نہیں آ سکتا. یہ سیدہ کے خطبے کا مفہوم یہی ہے. عدل میں سکون ہے، انصاف میں سکون ہے. بیٹوں میں انصاف کرو، معاشرے میں انصاف کرو، جہاں بھی تمہیں کہا جائے عدل کرو، سکون آ جائے گا. لیکن جہاں ظلم ہے، ظلم کر رہے ہو شوہر بیوی پہ یا بیوی شوہر پہ ظلم کرتی ہے، بچوں پہ ظلم ہے، معاشرے میں رشتہ داروں پہ ظلم کیا جا رہا ہے، جو آپ کے نیچے کام کر رہے ہیں ان پہ ظلم کر رہے ہو، دوستوں پہ ظلم کر رہے ہو، ظالم کی زندگی میں معصومین کے اس نص کے مطابق سکون نہیں آ سکتا. سکون کہاں ہے؟ عدل میں. وقت نہیں ہے، مجھے بہت سارے مطالب عرض کرنے ہیں، میں جلدی سے گزر رہا ہوں. امام صادق ارشاد فرماتے المفوض امرہ الی اللہ فی راحت العبد والعیش الدائم الرغد، جو اپنے آپ کو سرنڈر کر دے اللہ کے حکم کے آگے، وہ کرے جو اللہ چاہتا ہے. المفوض امرہ الی اللہ، جو اپنے کام کو اللہ کے سپرد کر دے، فی راحت العبد، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے سکون میں ہو جاتا ہے. والعیش الدائم الرغد، ہمیشہ ہمیشہ بابرکت اور خیر کی زندگی پا لیتا ہے جو اپنے کاموں کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے. حقا والمفوض حقا هو العالی عن كل حمت دون اللہ تعالی، کیونکہ اس کے سوا، اللہ کے سوا وہ کسی اور کو سمجھتا ہی نہیں. اس نے اپنے سارے کاموں کو اللہ کے سپرد کر دیا. بار الہ میں اپنی اولاد تیرے سپرد کرتا ہوں، تو انہیں نیک بنا دے. بار الہ میرا اور کوئی نہیں ہے، مجھے تو پروٹیکٹ کرنے والا ہے، میں کسی اور کی پروٹیکشن نہیں لینا چاہتا. بار الہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے. اگر اس انداز میں اپنے امور کو اللہ کے سپورٹ کر دیتا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ ہی اس کے لیے کافی ہوتا ہے. لیکن اگر یہ ہے کہ پیسے پہ بھی توکل ہے، ڈالر پہ بھی، پاؤنڈ پہ بھی، کارڈ پہ بھی، اور رشتہ داروں پہ بھی، ہاں اللہ بھی ہے، وہ بھی نہیں، پھر اللہ کہتا ہے پہلے انہی کے میں سپورٹ کر دوں گا تمہیں. نہیں، سکون چاہتے ہو تو اپنے امور کو اللہ کے سپورٹ کر دو. امام علی فرماتے ہیں من حسنت خلیقتہ طابت عشرتہ، جس کسی کا اخلاق اچھا ہے اس کی زندگی پاکیزہ ہو جائے گی. بد اخلاق ہمیشہ بے سکونی زندگی گزارتا ہے، کیونکہ اس نے کسی کے ساتھ اچھا کیا ہی نہیں ہے نا. کیسے توقع رکھتا ہے کہ
لوگ ریٹرن میں اس کے ساتھ اچھا کریں گے. لیکن جو با اخلاق ہے، خوش اخلاق ہے، اس کی زندگی پاکیزہ ہوتی. ہر کوئی اسے دوست بنانا چاہتا ہے، ہر کوئی اس کے ساتھ معاملات کرنا چاہتا ہے، لوگ اس کے ساتھ رشتہ داری کرنا چاہتے ہیں. اپنا اخلاق اچھا بنا لو، زندگی میں ٹینشن ختم ہو جائے گی. نبی اکرم ارشاد فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ. یہ نسخے ہیں جو ٹینشن کہتا ہے گھروں میں ٹینشن نہیں جاتی. نبی نسخہ بتا رہے ہیں مَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ، ہر ایسا جلسہ یا ہر ایسی گیدرنگ جو کسی گھر میں ہو، جہاں کیا ہو، یتلون کتاب اللہ، جہاں اللہ کی کتاب کی تلاوت کی جاتی ہو یا درس دیا جاتا ہو، قرآن پڑھایا جاتا ہو. جس گھر میں قرآن پڑھایا جا رہا ہے یا قرآن کی تلاوت ہو رہی اور لوگ اس میں جمع ہیں، الا نزلت علیہم السکینہ، ہو ہی نہیں سکتا اس محفل میں جہاں قرآن کی بات کی جا رہی ہے، جہاں آیت الہی پڑھی جا رہی ہے، نزلت علیہم السکینہ، اللہ سکینہ یعنی سکون کو ان کے درمیان نازل کر دیتا ہے. وغشیتہم الرحمہ، وہ رحمت الہی میں ڈوب جاتی ہے وہ محفل. وحفتہم الملائکہ، ملائکہ انہیں گھیر لیتے ہیں. جہاں قرآن کا تذکرہ ہو، یہاں میں جملہ ایڈ کر دوں، حدیث قصہ کے آخر میں یہی ملتا ہے، جہاں حدیث قصہ پڑھی جائے انہیں ملائکہ گھیر لیتے ہیں. اس کا مطلب ہے جہاں سامت قرآن پڑھا جا رہا ہو یا ناطق قرآن کی فضیلت ہو، وہاں ملائکہ گھیر لیتے ہیں. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. قرآن کی تلاوت گھر میں سکون لا سکتی ہے. ان المؤمن، امام صادق فرماتے ہیں لَيَسْكُنُ إِلَى الْمُؤْمِنِ كَمَا يَسْكُنُ الظَّمْعَانِ إِلَى الْمَاءِ الْبَارِدِ. جس طرح پیاسا ٹھنڈے پانی سے آرامش پیدا کر لیتا ہے، پیاسا ہے اور ٹھنڈا پانی مل جائے، اس طرح مومن جب مومن سے ملتا ہے تو سکون ملتا ہے مومن کو. یہاں بھی ایمان ہے، یہاں بھی ایمان ہے. جب یہ دونوں صاحب ایمان ملتے ہیں، مومن مومن کو دیکھ کے سکون حاصل کرتا ہے، مومن مومن کے ذریعے سے سکون حاصل کرتا ہے. پھر نبی پاک فرماتے ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں، میں حدیث ہیں جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں آج، تاکہ میرے لیے اور آپ سب کے لیے باعث ہدایت ہو. ہم اپنے زندگیوں کو پاک بنائیں، اطمینان لے کے ہیں اس زندگی کے اندر. یہ زندگی پاک ہو جائے، آخرت خود بخود پاک ہو جائے گی. الصدق طمأنینۃ والکذب ریبا، ایک اور نسخہ دیا ہے نبی نے، سچ بولا کرو مطمئن رہو گے، اطمینان آ جائے گا زندگی میں. جھوٹے بندے کی زندگی میں اطمینان نہیں ہوتا، بے سکونی ہوتی ہے. وہ پہلے تو سوچ یہی رہا ہوتا ہے کہ میں نے اس کو پہلے کیا کہا تھا، کیونکہ جو سچ ہوتا ہے اسے یاد نہیں رکھنا پڑتا، جھوٹ کو یاد رکھنا پڑتا ہے کہ میں نے فلاں سال اس کو کیا کہا تھا تاکہ وہی بات کروں. اگر سچ ہے تو خود بخود یاد رہتا ہے، وہ کبھی بھولتا نہیں ہے سچ. لہذا جھوٹا آدمی ہمیشہ پریشان رہتا ہے. نبی فرماتے ہیں سچے ہو جاؤ، ہمیشہ سچ بولو، پریشان نہیں ہوگے. جھوٹ بولو گے ہمیشہ پریشان رہو گے. پھر فرمایا ان القلب لیتجلجل فی الجوف یطلب الحق فاذا اصابہ اطمأن وقر. یہ جو دل ہے یہ حق کی تلاش میں رہتا ہے، حق کے لیے بے سکون رہتا ہے. جو ہی حق آ جاتا ہے دل میں اطمینان آ جاتا ہے. باطل اگر دل میں ہے، غلط عقیدہ رکھا ہوا ہے، کبھی سکون نہیں دے سکتا. ہم نے دیکھا بہت سارے لوگ جب ہدایت کی تلاشی ہوتے ہیں بے سکون ہوتے ہیں. جو ہی اہل بیت کے دہلیز پہ پہنچ جاتے ہیں وہ خود کہتے ہیں ہمیں سکون مل گیا ہے، ہمیں اطمینان مل گیا ہے. اس لیے اللہ نے حق میں سکون رکھا ہے، باطل میں بے سکونی کو رکھا ہے. پھر معصوم فرماتے ہیں ما من مؤمن الا وقد جعل اللہ له من ایمانه انصا يسكن الیہ حتى لو كان على قلت جبل لم يستوحش. مومن ایمان کے ذریعے سے اللہ اسے سکون دیتا ہے. اگر ایمان باللہ ہے، ایمان بالرسل، ایمان بالکتب ہے، ایمان بالآخرہ، ایمان بالولایت عامہ ہے،
یہ ایمان کا نور اسے سکون دے گا. حتی لو کانا، اگر پہاڑ کی چوٹی پہ تنہا بھی ہو ڈرے گا نہیں، ایمان کا نور ہے. ایسی شمع اس کے دل میں روشن ہے، وہ گھبرائے گا نہیں. ایمان کے نور سے بندہ سکون حاصل کرتا ہے. وقال امام الباقر علیہ السلام الصیام والحج تسکین القلوب. یہ نسخے ہیں. اگر کوئی بیمار ہے یعنی اسے سکون نہیں، اطمینان نہیں ہے زندگی میں، یہ معصومین کے نسخے ہیں. الصیام، پھر وہ روزہ رکھے، روزہ سکون دیتا ہے. جو افطار کا وقت قریب آتا ہے روزے دار میں کتنی راحت اور ایک سکون پیدا ہو جاتا ہے. جو ہی پہلا لقمہ دہن میں رکھتا ہے اس سکون کا، اس راحت کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے خالق کے حکم میں آج سارا دن اطاعت میں گزارا ہے. میرا خالق چاہتا تھا کہ میں سارا دن کچھ نہ کھاؤں، میں ان کاموں سے پرہیز کروں. روزہ سکون دل ہے. والحج تسکین القلوب، حج کے ذریعے سے دلوں کو سکون ملتا ہے. حج واجب ہے. جو بھی صاحب استطاعت ہے، مال اتنا رکھتا ہے، صحت ٹھیک ہے، اسے حج کرنا چاہیے. کسی کے مرحوم نے اگر حج نہیں کس دنیا سے چلا گیا ہے، کوئی اولاد پہ فرض ہے کہ اپنے باپ اپنی ماں جو اس کی گزر گئی اس دنیا سے ان کی نمازیں پڑھوائے، ان کے روزے رکھوائے، ان کے لیے واجب حج کرے اگر انہیں زندگی میں نہیں کیا. اور اس کے علاوہ مستحب حج کر سکتا ہے خود کر، اگر حج اس کو صحیح طریقہ معلوم ہے خود کرے، نہیں تو کسی کو پیسے دے کے بھیجے تاکہ وہ حج کرے. زندگی میں خود حج کرو گے فریضہ بھی ادا ہو جائے گا، بے قرار دل کو بھی سکون آ جائے گا. پھر امام فرماتے ہیں النظیف من الثیاب یذہب الہم والحزن، صاف کپڑے پہننے سے غم دور ہو جاتا ہے. امام علی فرماتے وہو طہور للصلاۃ، یہ پاکیزگی نماز کا سبب ہے. ہمیشہ اچھے کپڑے پہنے، اچھے صاف کپڑے پہنے سے غم چلا جاتا ہے. امام صادق نے ایک اور نسخہ بیان کیا ہے، صلاۃ اللیل تحسن الوجه وتحسن الخلق وتطيب الريح وتضر الرزق وتقضي الدين وتذهب بالهم وتجل البصر. ایک دوا ہے، فائدے بہت سارے. صلاۃ اللیل، نماز شب. آج کل کتنا آسان ہے، سحری کے لیے اٹھتے ہیں نا، 11 رکعت نماز شب پڑھ کے تو دیکھیں کیا انعامات کی بارش کر دے گا اللہ. صادق امام فرماتے ہیں جو نماز شب پڑھتا ہے تو حسن الوجہ، اللہ اس کے چہرے کو حسین بنا دیتا ہے. وتحسن الخلق، اللہ اس کے اخلاق کو اچھا بنا دیتا ہے. تطیب الریح وتضر الرزق، اللہ اس کی روح میں خوشبو پیدا کر دیتا ہے. تضر الرزق، رزق کی بارش ہوتی ہے جو نماز شب پڑھتا ہے. وتقضی الدین، قرضہ غیب سے ادا ہو جاتا ہے. وتذهب بالہم، غم دور ہو جاتے ہیں. وتجل البصر، اللہ بصیرت عطا کر دیتا ہے. کس کو؟ صلاۃ اللیل. ایک نماز شب کتنے سکون دے رہی ہے، اخلاق اچھا، رزق دے رہی ہے، قرضہ ادا ہو رہا ہے، غم دور ہوتا ہے نماز شب سے. ومن تصدق، صدقہ انسان کو سکون دے سکتا ہے. جب مصیبتیں دور ہوں گی تو خود بخود سکون آ جائے گا. مصیبتیں دور کس سے ہوں گی؟ صدقہ. من تصدق فی یوم، جو دن کو صدقہ دے، او لیلۃ، یا رات کو صدقہ دے. ان کان یوم، اگر تو دن کو صدقہ دیا ہے، فیوم، وان کان لیلۃ فلیل، دفع اللہ عز وجل عنہ الہم، اللہ اس سے غم کو دور کر دے گا. اگر دن کو دیا ہے دن کو غم دور ہو گئے، رات سوتے ہوئے دیا رات کے غم دور ہو گئے. والسبع ومیتۃ السوع، درندوں کو اور بری موت کو اس سے دور کر دے گا جو صدقہ دیتا ہے. امام صادق پھر ارشاد فرماتے ہیں من قال فی کل یوم 100 مرہ لا حول ولا قوة الا باللہ، جو ہر روز 100 مرتبہ یہ پڑھے، کیا؟ لا حول ولا قوة الا باللہ، دفع اللہ بہا عنہ 70 نوعا من البلاء بلاء ایسرها الحم، اللہ اس سے 70 قسم کی بلائیں دور کر دیتا ہے. ان میں سے چھوٹی سی جو بلا ہے وہ غم ہے. 100 مرتبہ لا حول ولا قوة الا باللہ. اور امام فرماتے ہیں ایک اور نسخہ سکون قلب کے لیے، من اطرح الحقد استراح قلبہ ولبہ، جو دل سے کینے کو نکال دے
اللہ اس کے دل میں سکون عطا کر دیتا ہے، عقل آرام میں آ جاتی ہے عقل کے اندر، کیا کینے کو نکال دے۔ امام صادق پھر ارشاد فرماتے ہیں السرور فی ثلاث خلال، اللہ نے 3 چیزوں میں دل کی خوشی کو رکھا ہے، فی الوفائی، وعدہ کیا ہے تو اس کی وفا کرو، دل خوش ہو جائے گا، ورعاءۃ الحقوقی، جو اللہ نے تمہارے حقوق تمہارے اوپر رکھے ہیں ان کو ادا کرنے میں، والنحوذ فی النواعب، سختیوں کے برابر ثابت قدم رہ جاؤ، اللہ سرور عطا کرے گا۔ من غض طرفہ اراح قلبہ، آنکھوں کو نامحرم سے روک لو، امام فرماتے ہیں دل باسکون ہو جائے گا۔ حرام کو دیکھنے سے سکون نہیں ہوتا، حرام سے آنکھیں بند کر لینے سے سکون ہوتا ہے۔ اذا احب اللہ عبدا زینہ بالسکینۃ والحلم، یہ سکون عطاء پروردگار ہے، تو خدا کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، دعا کے ذریعے سے سکون، جو لذت دعا میں رکھی ہے کسی اور چیز میں اللہ نے وہ لذت نہیں رکھی۔ ما یمنع احدکم اذا دخل علیہ غم من غموم الدنیا، امام فرماتے ہیں کس چیز نے تمہیں منع کیا ہے اگر تم میں سے کوئی ایک بھی غمگین ہو جائے، دنیا کا غم اسے لگ گیا ہے، امام نسخہ بتا رہے ہیں کیا کرنا چاہیے۔ مولا امام صادق فرماتے ہیں یتوضا، اسے وضو کر لینا چاہیے، ثم يدخل مسجدہ، پھر اسے مسجد چلا جانا چاہیے، سجدے جہاں پہ وہ نماز پڑھتا ہے وہاں چلا جائے، وَيَرْقَى رَكَعَتَيْن، 2 رکعت نماز پڑھے، فَيَدْعُ اللَّهَ فِيهِمَا، اور اللہ سے دعا مانگے، اما سمعت اللہ یقول وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کیا تم نے نہیں سنا کہ قرآن کہہ رہا ہے مدد مانگو نماز سے اور صبر سے۔ اگر غم آ گیا ہے تو نماز 2 رکعت پڑھ، دعا مانگ خدا سے، تو خدا غم دور کر دے گا۔ حسن الظن راحت القلب، ایک اور نسخہ ہے، وسلامت الدین، بہت خوبصورت نسخہ ہے، امیر کائنات فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو کہ ٹینشن نہ ہو، حسن ظن کریں، ہمیشہ پازیٹیو سوچے لوگوں کے بارے میں، بدگمان نہ ہو لوگوں کے بارے میں، حسن ظن کریں گے دل کو سکون آ جائے گا۔ اگر بد ظن رہیں گے اس نے کیا کہا تھا، یہ کیا ہوا، وہ یہاں کیوں گیا، اور خود ہی ذہن میں بناتے رہیں کہ اس نے یہ کیا اس نے وہ کیا، ہمیشہ آپ پریشان ہی رہیں گے۔ ہمیشہ اچھا سوچے، مومن ہے، اس نے یہ نہیں کہا ہوگا، وہ اس نے یہ بات یہ غلط ہو گئی ہوگی، کسی نے مجھے غلط آ کے کہہ دیا، 72-70 اچھے گمان کریں بھائی، کیوں خواہ حسن ظن نہیں کرتے؟ حسن ظن نہ کرنے سے آپ اپنے دل کا سکون کھو رہے ہیں۔ پھر امام فرماتے ہیں حرم الحریص خصلتین، لالچی بندے سے اللہ نے 2 چیزیں لے لی ہیں، کیا چیز؟ ولازمت خلصتان، حرم القناع، لالچی کو قناعت اللہ نہیں دے سکتا، فافتقد الراحہ، جب قناعت نہیں ہے تو راحت نہیں، حرم الرضا، اللہ نے اپنی رضا نہیں دی لالچی کو، فافتقد الیقین، اگر رضا نہیں ہے تو پھر یقین ایمان میں نہیں پیدا ہو سکتا۔ پھر امام آخری روایت اور اس کے بعد مصائب کے کچھ جملے عرض کروں گا، من وثق بأن ما قدر اللہ له لن يفوته استراح قلبه، ایمان کا اگر یہ درجہ ہے، اگر اسے یقین ہے کہ اللہ نے جو اس کے لیے لکھا ہے، اس کا رزق لکھا ہے، وہ کسی اور کو نہیں ملے گا، جو اس کا ہے اس کو ملے گا، وہ فوت نہیں ہو سکتا، اس کے دل میں اطمینان آ جائے، خدا کی تقدیر پہ یقین آ جائے گا، تو میرا رازق ہے، اس نے جو میرا رزق لکھا ہے مجھے ملنا ہے، میرا جو کام ہے مجھے کرنا چاہیے، اس کے بعد مجھے خدا پہ امید رکھنی چاہیے۔ اللہ دل کو اطمینان عطا کر دیتا ہے، قرآن کی تلاوت سے دل کو اطمینان آتا ہے۔ من قرأ 10 آیات فی لیلہ، جو رات سوتے ہوئے 10 آیتیں پڑھ لے، لم یکتب من الغافلین، اللہ اس کا شمار غافلین میں نہیں کرتا۔ ومن قرأ 50 آیہ، جو 50 آیتیں پڑھ لیتا ہے، کتب من الذاکرین، اللہ ان کا ذکر کرنے والوں میں شمار کرتا ہے۔ من قرأ 100 آیہ، جو 100 آیتیں پڑھ لیتا ہے، کتب من القانتین۔ ومن قرأ 200 آیہ، جو 200 آیتیں پڑھ لے، کتب من الخاشعین، اللہ ڈرنے والوں میں، خشوع کرنے والوں میں اس کا نام لکھ دیتا ہے۔ ومن قرأ 300 آیۃ، جو 300 آیتیں ہر روز پڑھتا ہے، کتب من الفائزین، کامیاب لوگوں میں اس کا نام لکھا جاتا ہے۔ ومن قرأ 500 آیۃ، جو 500 آیتیں ہر روز پڑھتا ہے، کتب من المجتہدین۔ یہ اسباب سکون ہے اس دنیا میں، اگر چاہتے ہیں باسکون بن جائیں، صاحب ایمان بن جائیں،
ذکر خدا کیا کریں، قرآن پڑھا کریں، اپنے اخلاق کو اچھا بنا لیں، لالچ دور کر دیں، قناعت خدا کریں۔ لیکن ایک چیز اور بھی ہے، اگر یہ کام کوئی کر لے، جتنا مصیبت پریشان ہو کے بھی گیا ہے وہاں لوٹے گا تو اس کا دل مسرور ہوگا، خوش ہو کے لوٹے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہیں سے مجھے مساجد تک جانا ہے۔ قال الامام الحسین علیہ السلام، میرے اور آپ کے سردار امام حسین نے فرمایا، حقیق علی اللہ ان لا یعطینی مکروب الا ارده واقلبه الى اہلہ مسرورا۔ اللہ پہ یہ ہے کہ کوئی بھی مصیبتوں میں گرفتار بندہ اگر میری زیارت پہ کربلا آ جائے، کربلا کوئی کتنا حاجت والا غمگین آ جائے، کربلا نہیں لوٹتا اپنے اہل کی طرف الا مسرورا، خوش ہو کے لوٹتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ عظمت اللہ نے دی ہے، اس کس سبب عظمت دی ہے اللہ نے مولا حسین کو؟ قربانی حسین کے لیے، قربانی حسین کے نتیجے میں۔ کتنا مظلوم ہے حسین کہ جس کے روزے پہ جو بھی غمگین آ جائے اس کے غم دور ہو جاتے ہیں، اس کی دعا رد نہیں ہوتی جو حسین کے روزے پہ چلا جائے۔ وقت دعا ہے، بار الہ ہم محروم ہیں، اس بیماری کی وجہ سے زیارت پہ نہیں جا سکے، ہم ہر ایسٹر ہالیڈے میں زیارت کو جایا کرتے تھے اور مومنین زیارت پہ جایا کرتے تھے۔ بار الہ پھر ہمیں اس روزہ سید الشہداء کی زیارت نصیب فرما۔ میں اس کے کتنے کون سے دکھ بیان کروں، ایک مصیبت ہی عرض کروں، وقت نہیں رہ گیا تاکہ ہماری عبادت مکمل ہو جائے۔ سید فضل حسین شاہ، سید نسیم اختر شاہ، سید سلطان محمود، سید بدر منیر، دیگر مرحومین کی ارواح کو یہ ثواب پہنچے، اس لیے 2 یا 3 روایات میں عرض کروں۔ آج میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس مظلوم کربلا کے اس جوان سال کا تذکرہ کروں، علی اکبر کا تذکرہ کروں، اس لیے کہ بڑی محبت تھی حسین کو اکبر سے۔ یقیناً ہر باپ کو بیٹے سے محبت ہوتی ہے، حسین کو فقط اس لیے نہیں محبت تھی کہ اکبر بیٹا ہے، نہیں، وہ ہم شکل پیغمبر تھا۔ حسین کو اپنے نانا سے بڑی محبت تھی، ایک ہی وقت میں نانا کی بھی زیارت کیا کرتا تھا، نانا کی وہ محبت کا اظہار بھی ہوتا تھا، بیٹے سے بھی محبت کا اظہار ہوتا تھا۔ بس عزادارو، بعض نے لکھا مقاتل نے کہ سب سے پہلا شہید ہے ہاشمیوں نے، بعض نے لکھا نہیں کہ یہ سب سے آخری شہید ہے۔ بہرحال یہ روایت میں ملتا ہے، باقی ہر کوئی اجازت مانگنے آیا، حسین نے توقف کیا ہے، مگر جب اکبر کو خود بلایا ہے، تقدم یا بنیا، بیٹا اب تو بڑھ جا میدان کے اندر، بس عزادار علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے، کہا نہیں بیٹا ایسے نہیں، پہلے خیموں سے الوداع کر لے، پہلے جتنے گئے تھے وہ تو اصحاب تھے نا، لیکن یہ پہلا ہاشمی ہے جو میدان میں جانا چاہتا ہے۔ بس عزادارو اس اپنے گھوڑے سمیت خیمے میں داخل ہوا ہے۔ روایتیں یہی ملتی ہیں، باقی جتنے شہید ہیں ان کی شہادت کے بعد ماتم ہوا ہے۔ اکبر کو اتنا عزیز تھا سادات کو، اکبر کی زندگی میں ماتم ہوا ہے اکبر پہ، رونے کی آوازیں بلند ہوئیں، وا محمد وا اکبر، اللہ اکبر۔ بعض نے یہ بھی لکھا ہے اکبر جب خیمے سے نکلا ہے تو منظر ایسا تھا، جب کسی گھر سے میت نکلتی ہے نا تو بیویاں لپٹ جاتی ہیں اس چارپائی کے ساتھ اور پھر اس کو روک دیا جاتا ہے، بس ایسے ہی لگتا تھا۔ اکبر گھوڑے پہ سوار خیمے سے نکل رہا ہے، بیویاں جانے نہیں دیتی، بس عزادارو حضرت اکبر آئے ہیں۔ مجھے 2 روایتیں عرض کرنی ہیں مقتل کی تاکہ آپ سب مصاب ہو جائیں۔ جناب اکبر کے صدقے میں ان مرحومین کو بار الہ تو اعلیٰ درجے عطا فرما، ان کی قبر پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ بس خود سوار کیا ہے اکبر کو، تحت الحنک ملائی ہے، اور اس کے بعد جب کہا اے اکبر اللہ کے حوالے، میدان کی طرف اکبر کا گھوڑا بڑا ہے، پیچھے مولا حسین کے قدم بڑے ہیں، اکبر نے رک کے جو مڑ کے دیکھا ہے، بابا الوداع کر دیا، اب پھر کیوں آ رہے ہیں؟ بس رو کے ایک ہی جملہ کہا۔ سید الشہداء فرماتے ہیں اے اکبر تیرا کوئی جوان بیٹا ہوتا
پھر میں پوچھتا بوڑھا باپ جوان بیٹے کو موت کی طرف کیسے بھیجتے ہیں؟ ہاتھ اٹھ گیا آسمان کی طرف، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اے بار الہ اس قوم پہ تو گواہ رہنا، اب میدان میں وہ آ رہا ہے جو تیرے نبی کا ہم شکل ہے، ہم صورت ہے، ہم سیرت ہے۔ میں جب بھی نانا کی زیارت کرنا چاہتا تھا اکبر کی زیارت کیا کرتا تھا۔ بس عزادارو، اکبر نے بڑا جہاد کیا، دشمن میں گھر گیا، حسین ٹیلے پہ کھڑے ہیں مگر اکبر نظر نہیں آتا۔ روایت ملتی ہے علماء سے، میں نے سنا وہاں پہنچے جہاں اکبر کی ماں کا خیمہ ہے، اے لیلا دعا کر، میرے جد کا حکم یہی ہے، حدیث یہی ہے، ماں کی دعا بیٹے کے حق میں جلدی قبول ہوتی ہے، دعا کر، میں اکبر سے پھر ملنا چاہتا ہوں۔ لیلا نے مصلی بچھایا ہے، دعا کی، اے اللہ، اے اللہ تجھے واسطہ ہے ابراہیم کا، اے یعقوب سے یوسف ملانے والے، تو اکبر ملا، اور ایک مرتبہ کہا تجھے واسطہ ہے حسین کی غربت کا۔ بس عزادارو، اکبر پلٹ کے تو آیا، زخموں میں چور ہے، خون میں شرابور ہے، کہا بابا عجیب سوال ایک کیا ہے، مشکل سوال ہے حسین کے لیے، جو اکبر کی ہر خواہش پورا کیا کرتا تھا حسین، آج اکبر کہتا ہے بابا ایک گھونٹ پانی مل سکتا ہے، مجھے پیاس نے مار دیا ہے، یہ لباس حرب میں نے پہنا ہوا ہے، اس کی شدت گرمی ہے، ایک گھونٹ مجھے پانی مل سکتا ہے۔ حسین نے فرمایا اے بیٹا میرے قریب آ، میری یہ زبان چوس، کہا بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں، بس کہا میری انگوٹھی رکھ لے، میرا نانا تیرے انتظار میں ہے، جام کوثر سے تجھے سیراب کرے گا۔ بس عزادارو، میں نے ختم کیا مصائب، آخری جملہ، ایک برچھی لگی، اکبر زین سے زمین پہ آیا، پکارا بابا میری مدد کو آؤ، بس عزادارو جوان بیٹا پکارے، باپ جیسا بھی کوئی ہو کتنا جلدی پہنچے گا، کس انداز میں پہنچا ہے؟ روایت ملتی پہلے تو گھوڑے پہ سوار تھے مگر ایک مرتبہ ایسا آیا کہ گھوڑے سے اتر آئے، چلنا شروع کیا، اور اس کے بعد کبھی بیٹھتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں، یہ بھی روایت میں ملتی ہے جیسے 6 ماہ کا بچہ چل کے جاتا ہے، کہا اے میرا نور نظر اکبر، اور صدا بھی دیتے ہیں آئینہ آئینہ علی، اے علی تو کہاں ہے؟ ایک علامہ نے کہا اب مجھے سمجھ نہیں آتی، بیٹا بھی علی ہے باپ بھی علی ہے، بیٹے کو پکار رہے ہیں یا نجف سے بابا کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں؟ بس عزادارو، باپ جب پہنچا جوان کے اس لاشے پہ، جوان کے پاس، اکبر کے پاس جھکے، اپنا رخسار اکبر کے رخسار پہ رکھ دیا، اور ایک جملہ کہا اے اکبر اب تیرے بعد زندہ رہ کے حسین کیا کرے گا؟ اب اکبر تو جب دنیا سے جا رہا ہے، حسین اس دنیا میں رہ کے کیا کرے گا؟ اللہم بحق علی الاکبر، اللہم بحق حسین للمظلوم، اللہم بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، بار الہ ہماری اس عبادت کو قبول و منظور فرما، بار الہ اس عبادت کے صدقہ میں، مجلس کے صدقہ میں مرحوم مغفور سید فضل حسین شاہ کے درجات بلند فرما، اس خاندان کے دیگر مرحومین سیدہ نسیم اختر کے درجات بلند فرما، سید سلطان محمود کے درجات بلند فرما، سید بدر منیر کے درجات بلند فرما، سید مسعود شاہ، اس خاندان کے جتنے مرحومین ہیں ان کے درجات متعالی فرما، سید الشہداء کی انہیں شفاعت نصیب فرما، بار الہ ان کے پسماندگان کو ان کے لیے اور زیادہ نیک اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، صحیح معنی میں شیعہ محمد و آل محمد بننے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کی زندگیوں میں اطمینان، سکون اور پاکیزہ طیب و طاہر ہمیں زندگی عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارا شمار مولا کے اعوان و انصار میں فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل